الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ جگہ جگہ پر مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اور فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ سب کو معلوم ہے کہ فلسطین کے اندر بھی مسلمانوں کے ساتھ کیا ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، سب کو معلوم ہے۔ اور یہ مسئلہ اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ فلسطین کا مسئلہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے یا بیت المقدس کا مسئلہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، تو خدا کی قسم وہ آدمی امت کا منافق ہے، وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہے اور امت کا منافق ہے جو آدمی یہ سوچے۔ یعنی جہاں کہیں پر بھی دنیا میں کوئی مسلمان پریشان ہو تو وہ ہر مسلمان کا مسئلہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کا طواف فرما رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت اللہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کا دل توڑنا یا کسی مسلمان کو ستانا یا کسی مسلمان کو قتل کرنا، وہ ایک بیت اللہ شریف سے بھی قتل کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ یعنی کسی نے بیت اللہ شریف کو ڈھا دیا، بیت اللہ شریف کو گرا دیا، تو بیت اللہ شریف کو گرانا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا ایک بے گناہ مسلمان کو ستانا اور بے گناہ مسلمان کو قتل کر دینا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو آج مسلمان فلسطین کے اندر مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، ان کو پریشان کیا جا رہا ہے صرف ایک بیت المقدس کے لیے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ یہ مسئلہ ہمارا نہیں ہے، یہ تو ان کا مسئلہ ہے، یہ تو ان کا مسئلہ ہے، ایسا نہیں، بلکہ یہ ہر مسلمان کا مسئلہ ہے، چاہے وہ مسلمان ہندوستان میں رہتا ہو، چاہے مسلمان کسی دیش میں رہتا ہو، عرب میں رہتا ہو، کالا ہو، گورا ہو، امیر ہو، غریب ہو، چاہے وہ مسلمان کیسا بھی ہو، یہ فلسطین کا مسئلہ اور بیت المقدس کا مسئلہ ہر مسلمان کا مسئلہ ہے۔ کیوں مسئلہ ہے ہر مسلمان کا؟ مسلمان کا تو مسئلہ ہے ہر مسلمان کا، لیکن کیوں مسئلہ ہے؟ یہ مسئلہ اس لیے ہے کہ آج ہماری سمجھ میں نہیں آتا، کوئی بتائے تو آج ہماری سمجھ میں، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے، ان کا فضل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ آج ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ بیت اللہ شریف کی طرف، کعبے کی طرف رک کر کے پڑھتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے، مکے کے اندر بھی، اور مکے سے جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مہینے جو نمازیں پڑھی ہیں وہ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نمازیں پڑھی ہیں۔ یعنی جو قبلہ تھا، قبلہ اول تھا، جس کی طرف پہلے رک کر کے نماز پڑھتے تھے، وہ بیت المقدس تھا، جو آج مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا اور جس پر جو یہودی کا قبضہ ہے، وہ بیت المقدس تھا جس کی طرف ہم رک کر کے نماز پڑھتے تھے۔ لیکن مسلمانوں کی فرقے کی وجہ سے، مسلمانوں کے فرقے میں بڑھ جانے کی وجہ سے آج ہمارے ہاتھ سے وہ چلا گیا۔ تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کی، اللہ میری خواہش یہ ہے کہ جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا ہے کہ ہمارا قبلہ وہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے اندر ہی حکم دے دیا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے اندر حکم دے دیا کہ آپ نماز کے اندر ہی بیت المقدس کی طرف سے بیت اللہ کی طرف پھر جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر ہی بیت اللہ شریف کی طرف پھر گئے اور وہ ہمارا قبلہ ہو گیا۔ تو اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہمارا قبلہ وہی ہوتا۔ آج اگر ہم بیت المقدس والوں کے لیے یا بیت المقدس میں جو ہمارے مسلمان وہاں کی حفاظت کر رہے ہیں اور وہاں رات دن گزار رہے ہیں، جو وہاں پر اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، رمضان میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، تو جو لوگ اعتکاف میں ہمارے مسلمان بیٹھے ہوئے تھے، یہودیوں نے ان کے اوپر بم برسائے، اسرائیل نے ان کے اوپر بم گرائے، گولیوں سے ان کو چھلنی کر دیا۔ لیکن اگر اتنے ظلم و زیادتی کے باوجود اگر ایک مسلمان یہاں پر رہ کر دعا بھی نہیں کر سکا، ایک مسلمان اگر بیت المقدس کے لیے دعا نہیں کر سکتا، تو اللہ نہ کرے کل بیت اللہ شریف پر یا مدینہ طیبہ پر کوئی ایسے حالات آ جائیں گے تو مسلمان اس کے لیے بھی دعا نہیں کرے گا۔ ہم اس چیز سے اس لیے غافل ہو گئے کہ ہم نے کبھی اپنے بچوں کو بتایا نہیں، کبھی سنا نہیں، اور ہماری جو ہے یہ باتیں ختم بھی ہو گئی۔ آج کل ہم بھی ان باتوں کو نہیں بتاتے، جب کوئی حالات آتے ہیں جب بتاتے ہیں، نہ ہم سنتے ہیں نہ ہم کسی کو بتاتے ہیں، نہ ہمارے گھر میں ان کا کبھی تذکرہ ہوتا ہے۔ بیت المقدس سے آج ہمارا مسلمان کا نوجوان بچہ جو ناواقف ہے،
اس کو معلوم نہیں بیت المقدس کیا ہے، خالی کعبے کو جانتے ہو، نہ مدینہ کو جانتے، بس اتنا ہی، اور کسی کو جاننا نہیں، ایسا نہیں، بلکہ بیت المقدس کا جو مسئلہ ہے وہ ہر مسلمان کا مسئلہ ہے۔ آج اگر ہم بیت المقدس کے لیے دعا نہیں کر سکے تو کل اگر اللہ نہ کرے بیت اللہ شریف کے اوپر کوئی ایسا اللہ نہ کرے 1,00,000 مرتبہ بیت اللہ شریف کے اوپر کوئی ایسے حالات آئے تو ہم تو وہاں سے بھی آنکھیں بند کر لیں گے، ان کے لیے بھی دعا نہیں کر سکتے۔ تو اب کیا کرے؟ ہر مسلمان جو ہے ان حالات میں 2 کام کرے۔ بیت المقدس کے اوپر جو حالات آ رہے ہیں اس میں کیا کرے؟ ہر مسلمان جو ہے 2 کام کرے۔ ایک تو ہر مسلمان کا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں دعا کرے۔ ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں دعا کرے، نمازوں کے بعد، ہر نماز کے بعد خود سے دعا کرے۔ یعنی ایک آدمی کا گھر اجڑ جائے، ایک آدمی کا گھر پر اگر کوئی قبضہ کر لے، گھر پہ آیا کوئی قبضہ کر لیا اس کے گھر پر، یا گھر کے جو ہے ڈھا دیا، گھر کو کچھ بھی کر دیا، تو وہ آدمی کتنا پریشان ہوتا، ارے میرے گھر کو قبضہ کر لیا، میرے گھر کو کوئی توڑ دیا، تو کتنا پریشان ہوتا، کس طرح دعا کرتا۔ تو جس طرح اپنے گھر پر حالات آئیں، اپنے گھر پر حالات آنے کے باوجود اس کے لیے دعا کریں، اسی طرح ہم جو ہے بیت المقدس فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ یہ پہلا کام ہے۔ دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا کام کیا ہے؟ یہ ہے کہ ہم اس کے متعلق باتوں کو سنیں، باتوں کو پڑھیں۔ جب ہماری یہ بات یاد ہو جائیں تو ہم اپنے گھروں میں ان باتوں کو چلائیں کہ ہمارے گھروں میں ٹی وی ہے، پورے دن فلمیں چلتی ہیں، بھائی بند کر دو، آج کچھ بھی نہیں دیکھنا، آج صرف بیت المقدس کے متعلق دیکھنا ہے۔ بیت المقدس جو ہے کس نے فتح کیا، بیت المقدس کو کس نے بنایا، کس نے تعمیر کیا، کیوں چلا گیا، کیا مسئلہ ہے، پورا مسئلہ آپ کیا کرنا کہ ایک دن بیٹھ کے گھر میں کہ آج ہم صرف بیت المقدس کے اوپر دیکھیں گے اور کچھ نہیں دیکھیں گے۔ یہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ کیوں؟ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر نمازیں پڑھائی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو مکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح جبرائیل علیہ السلام اٹھا کر وہاں سے بیت المقدس لے گئے، اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو بیت اللہ شریف سے ان کو مکے سے ہی اٹھا کر آسمانوں پر لے جاتے، لیکن ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے دلوں کے اندر اس کی مقدس اور اس کی پاکی کو ہمارے دلوں کے اندر بٹھانا تھا کہ وہ ایسی جگہ نہیں ہے، وہ ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جس کے بارے میں تم سوچو بس ایسے ہی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے مکے سے اٹھایا بیت المقدس، اور بیت المقدس میں بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو اکیلے کو حکم فرماتے آپ اکیلے نماز پڑھو، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اکیلے کو حکم نہیں فرمایا، بلکہ 1,24,000 انبیاء، جو 1.25 انبیاء ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام، سب کو وہاں پر بھیجائے، ان کے جانے سے پہلے وہاں پر بھیجائے، اور ان کو حکم فرمائے کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھائیں۔ تمام انبیاءوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی بیت المقدس کے اندر۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تمام انبیاء کو مکے کے اندر بھی لا سکتے تھے، اگر چاہتے تو نہیں بھی لا سکتے تھے، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیتے اپنے پاس، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے بیت المقدس بھیجایا، اور بیت المقدس کے اندر تمام انبیاء کو جمع فرمایا، اور جمع فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی، 2 رکعت نماز پڑھائی، 2 رکعت نماز شکرانے کی نماز پڑھائی، اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر اپنے براق کو باندھا وہ جگہ بھی آج موجود ہے، وہاں پر وہ جگہ بھی آج موجود ہے، اور جس پتھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ گئے آج بھی وہ پتھر وہاں پر موجود ہے، جس کے اوپر عبد الملک بن مروان نے جو ہے قبۃ الصخرہ، جو ایک پیلے رنگ کا دیکھتے ہیں آپ، پیلے رنگ کا گول ہے، وہ جو گول پیلے رنگ کا بنا ہوا ہے وہ بیت المقدس نہیں ہے، وہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے، بلکہ جس پتھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر گرتے وہ اس پتھر کے اوپر ایک مسجد کو بنایا ہوا ہے، وہ بیت المقدس دوسری ہے جس کا نیلا گنبد ہے، یعنی جس کے اوپر ایک سونے کا پیلا گنبد ہے، وہ بیت المقدس نہیں ہے، وہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے، بلکہ وہ قبۃ الصخرہ ہے، وہ ہے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر گئے تھے، اور اسی کے اوپر عبد الملک بن مروان، جو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو بادشاہ تھے، ان سے پہلے جو ان کے چچا تھے عبد الملک بن مروان، انہوں نے وہاں پر اس مسجد کو تعمیر کیا ہے۔ تو یہ باتیں آج ہمارے ذہنوں سے ختم ہو گئی ہے، ہم ان باتوں پر اپنے گھروں میں چرچا کریں، اپنے بچوں کو بتائیں تاکہ ان کو معلوم ہو۔ تو بیت المقدس ہمیں اس لیے محبت ہے وہاں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نماز پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں سے واپس آئے، پھر وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر آئے، ایسا نہیں ڈائریکٹ وہاں سے، بلکہ جب بھی آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، جب آئے آپ نے پھر وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کر کے پھر واپس آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں پر قدم مبارک لگے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں بلکہ تمام انبیاء کے، کیونکہ آدمی جہاں پر سجدہ کرتا ہے، ہر آدمی کی 8 چیزیں ہوتی ہیں، جن 8 چیزوں سے سجدہ بنتا ہے۔ کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ 8 چیزوں سے سجدہ بنتا ہے۔ 2 پنجے، جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو دونوں پنجے ٹیکنا ضروری ہے، دونوں پنجے ٹکتے ہیں، دونوں گھٹنے ٹکتے ہیں، کتنے ہو گئے؟
4 دونوں ہاتھ ٹکتے، ایک ناک پیشانی، ان 8 چیزوں سے مل کر سجدہ بنتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ 8 چیزیں وہاں پر ٹچ ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن 1,24,000 انبیاؤں کی بھی یہ 8 چیزیں وہاں پر ٹچ ہوئی ہیں۔ تو جس جگہ پر 1,24,000 انبیاء پوری دنیا کے اندر جمع ہوئے ہوں ایک ساتھ، اور جنہوں نے سب نے ایک ساتھ نمازیں پڑھی ہوں جس جگہ پر، آج اس جگہ پر کوئی یہودی قبضہ کر لے اور مسلمان کو کوئی فکر ہی نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان بے غیرت ہو چکا ہے، بے حس ہو چکا ہے۔ آج ہمیں کوئی مطلب ہی نہیں ہے، اور اگر آج ہمیں بیت المقدس سے کوئی مطلب نہیں ہے تو کل اللہ نہ کرے اگر مدینہ طیبہ کے اوپر اور بیت اللہ شریف کے اوپر یہودی قبضہ کریں گے تو ہمیں وہاں سے بھی کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ ایک وقت تھا بیت المقدس سے سب کو تعلقات تھے اور سب وہاں سے جڑے ہوئے تھے اور سب کو معلوم تھا، لیکن کچھ ایسے حالات ہوئے کہ ہمارے ذہنوں سے وہ بات ختم ہو گئی۔ اب دوبارہ حالات وہی بنے ہیں، کیا کہ آج حج بھی بند ہے، عمرہ بھی بند ہے، حج بھی بند ہے نہیں جا رہے، عمرہ بھی بند ہے۔ اگر اللہ نہ کرے یہ بیماری 10-20 سال تک اگر چلتی رہی تو ہمارے بڑھاپے میں جب ہمارے بچے جوان ہوں گے تو وہ بیت اللہ شریف کو بھی بھول جائیں گے، مدینہ کو بھی بھول جائیں گے، جس طرح آج ہم بیت المقدس کو بھول گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے کوئی نہ سنا ہے، نہ کہا ہے، نہ کسی سے پوچھنے کی۔ تو اسی طرح اگر اللہ نہ کرے یہ بیماری اللہ تعالیٰ اس کو ختم فرمائے جلد سے جلد، اور جلد سے جلد دوبارہ جو ہے عمرے اور حج چالو ہوں، تاکہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات ریپیٹ رہے کہ حج و عمرہ بھی ضروری ہے۔ اگر 10-20 سال اسی طرح چلتے رہے اور کم سے کم 10-15-20 سال تک اگر حج بھی بن رہا، عمرہ بھی بن رہا، تو اگلے آنے والی نسل بھول جائے گی حج کیا ہوتا، عمرہ کیا ہوتا، وہ بھول جائیں گے۔ تو ہمیں اس لیے محبت ہے کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھی ہیں۔ دوسری بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آسمانوں پر اٹھایا وہ یہیں سے اٹھایا، عیسیٰ علیہ السلام کو یہیں سے اٹھایا، اور حضرت زکریا علیہ السلام یہیں پر بیت المقدس کے اندر بیٹھ کر عبادت کرتے تھے، اور حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے کھجرہ اسی کے اندر تعمیر فرمایا، جس میں حضرت مریم علیہ السلام بیٹھ کر وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتی تھی۔ اور یہیں سے حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ یعنی حضرت مریم علیہ السلام بیٹھی ہوئی تھی اور ان کے پاس وہ پھل رکھے ہوئے تھے جو پھل بن موسم پھل ہوتے ہیں، جو بغیر موسم کے پھل ہوتے ہیں، یعنی ایک موسم سردی ہے، سردی میں آم نہیں چلتے، اب کوئی دیکھے بھائی سردیوں میں آم رکھے ہوں تو پریشان ہو جائے، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس ایسے پھل رکھے ہوئے ہیں کہ جن کا موسم سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو انہوں نے دعا کی یا اللہ کہ تو مریم کو بنا موسم کے پھل دے سکتا ہے، کیا میرے لیے بچہ نہیں دے سکتا، کیا مجھے اولاد نہیں دے سکتا؟ یعنی حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر کافی ہو چکی تھی، 100 کے قریب، تو ان کے اولاد نہیں تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا قبول فرمائی، یہیں پر انہوں نے دعا کی، اور آج بھی وہاں پر جو لوگ جاتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے دعا کی، جن کو بچے نہیں ہوتے آج بھی وہاں پر جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا کیے، یحییٰ علیہ السلام، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی انہی یہودیوں نے قتل کیا، ایک بادشاہ تھا، وہ بادشاہ جو ہے اس کی ایک عورت سے شادی کی، جس عورت سے شادی کی تھی اس نے، وہ عورت جو ہے پہلے ہی اس کی ایک جوان بیٹی تھی، دوسرے شوہر سے اس کی جوان بیٹی تھی، اب یہ جو جوان بیٹی اس کی اور یہ عورت اس بادشاہ کے جو ہے بادشاہت پہ جو ہے فریفتہ ہو گئی۔ اب انہوں نے سوچا کسی طرح یہ بادشاہت ہمارے اندر بھی آ جانا، تو اب اس عورت نے کیا کہا، تم میری بیٹی سے شادی کرو، تو وہ جو بادشاہ تھا وہ بھی راضی ہو گیا کہ میں اس کی بیٹی سے شادی کر لوں، حالانکہ یہ اس بادشاہ کی سوتیلی بیٹی تھی، اب سوتیلی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی ماں بھی نکاح میں ہے، اور بیٹی سے بھی کیسے شادی کر لے گا؟ تو جب اس بات کا علم حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ہوا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے منع فرمایا کہ اس طرح آپ نہیں کر سکتے، آپ جو ہے اپنی سوتیلی بیٹی سے کس طرح شادی کر سکتے ہیں، سوتیلی بیٹی سے کس طرح شادی کر سکتے ہیں؟ تو بادشاہ تھوڑا رکا، بادشاہ کو تھوڑی بات سمجھ میں آئی، پوری نہیں، لیکن جب اس سوتیلی بیٹی کو اور سوتیلی بیٹی کی ماں کو بادشاہ کی بیوی کو معلوم ہوا، جب ان کو معلوم ہوا کہ اس طرح یہ بات ہو گئی ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ان کو روک دیا ہے، تو اب انہوں نے چال چلی، تو ایک دن ایسا آتا تھا کہ اس دن وہ عید مناتے تھے، اس میں شراب پیتے تھے، مستی کرتے تھے، تو جب بادشاہ نے شراب پی اور مستی میں دھت ہو گئے تو اس عورت نے اپنی بیٹی کو کہا کہ تو خوب بن سور، تو اس عورت نے اپنی بیٹی کو کہا تو خوب بن سور، تو یہ اس کی جو سوتیلی بیٹی تھی وہ خوب بن رہی سوری، اس نے اچھا میک اپ کیا اور بادشاہ کے سامنے آ گئی، اب بادشاہ اس پر فریفتہ ہو گیا، تو بادشاہ نے کہا بتاؤ، بادشاہ جب خوش ہو گیا تو بادشاہ نے کہا کہ بتاؤ کیا چاہیے تم کو؟
تو اس لڑکی نے کہا کہ مجھے یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا سر چاہیے۔ تو بادشاہ نے اپنے لشکر کو حکم دیا، اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، تو وہ گئے اور انہوں نے جا کر حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کو قلم کیا، اور یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کے قلم کر کے اور ان کو ایک پلیٹ میں لایا گیا، ایک پلیٹ میں لا کر جو بادشاہ نے اس کے سامنے پیش کیا، تو وہ خوش ہو گئی، تو اس نے جو ہے بادشاہ سے شادی کی۔ تو حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے والے یہودی عیسائی ہیں جنہوں نے آج بیت المقدس پر جو ہے قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو آج ہمیں اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ ہماری جو بیت المقدس ہے ہمارا قبلہ اول ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل ہے جو ان کی دعاؤں سے ہمارا قبلہ جو ہے بیت اللہ شریف بنا۔ اگر وہ دعا نہ کرتے تو ہمارا قبلہ وہی ہوتا اور ہمارے ہاتھوں سے چلا جاتا۔ تو اس کو تعمیر جو کیا ہے وہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک بادشاہ تھے طالوت، تو یہ نیک بادشاہ تھے، ان کے مقابلے میں ایک بادشاہ تھے جالوت۔ تو جو طالوت بادشاہ تھے تو ان کے مقابلے میں جالوت آیا، جالوت نے کہا تم مجھ سے مقابلہ کرو۔ تو طالوت تھے، انہوں نے اعلان کیا کہ جو بھی جالوت سے مقابلہ کرے گا میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کروں گا۔ تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سپاہی تھے، انہوں نے کہا کہ میں مقابلہ کروں گا، انہوں نے مقابلہ کیا اور جالوت کو ختم کر دیا۔ تو جب جالوت کو ختم کر دیا تو طالوت نے اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام سے کر دیا۔ اب ان کے وفات کے بعد حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو بادشاہ بنا دیا۔ تو جب حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو بادشاہ بنا دیا، یہ بادشاہ بن گئے، تو جو عیسائیوں کے پاس ایک تابوت سکینہ تھا جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھا، یعنی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے ایک بکسہ اتارا، اس بکسے میں جو ہے تمام انبیاء کی چیز تھی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا عصا ہے اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا جبہ ہے اور من سلوا ہے، کچھ برتن ہیں۔ تو وہ یہودیوں کے پاس رہتا تھا اور وہ یہودی جب بھی کسی سے مقابلہ کرتے، جب بھی کسی سے جنگ کرتے تو اس تابوت کو لے کر جاتے، یعنی جس جنگ میں اس تابوت کو لے کر جاتے اس جنگ میں جو ہے فتح حاصل ہو جاتی۔ تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سوچا کہ میرے جو رعایا ہے، میرے رعاؤں کا جو معبد ہے جس کی عبادت کرتے ہیں وہ عبادت خانہ ایک الگ رہتا ہے اور ہم جو ہے محل میں رہتے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ کسی طرح جو ہے ایک محل کی تعمیر کی جائے، تو انہوں نے ایک محل کی تعمیر کی جس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ جب انہوں نے محل کی تعمیر کو شروع کیا تو نجومی جو ان کے ساتھ انہوں نے بتانے والوں نے بتایا کہ آپ کی عمر کے اندر یہ پورا نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے اس تعمیر کو شروع تو کیا، بنیاد تو رکھی، لیکن پورا نہیں ہوا۔ ان کی وفات ہو گئی۔ ان کی وفات کے بعد حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے بیت المقدس کو بنایا اور بیت المقدس کے قریب جو ہیکل سلیمانی کو بنایا، اور ہیکل سلیمانی جب ایک محل تھا اس محل کو بنایا، اس محل کے بنانے کے بعد سب سے آگے انہوں نے تابوت سکینہ کو رکھا، اور اس سے پیچھے جو ہے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا کہ یہاں علماء نماز پڑھیں گے، اور اس سے پہلے جو حکم فرمایا کہ یہاں پر جو یہودی عیسائی ہے وہ باہر نماز پڑھیں گے۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد انہوں نے آپس میں جو اختلاف ہونے کے بعد ایک بادشاہ بخت نصر بادشاہ آیا، اس بادشاہ نے جو ان ہیکل سلیمانی کو سب کو ختم کر دیا اور تابوت سکینہ کو وہاں سے نکال کر لے گیا۔ اس کے بعد آج تک کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ تابوت سکینہ کہاں ہے، اس کے بعد دوبارہ جو یہودیوں نے قبضہ کیا، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فتح فرمایا۔ اب یہ کس طرح فتح فرمایا انشاءاللہ اگلے جمعے کو 12:30 بجے اذان ہوگی، اذان کے بعد ایک 15-20 منٹ آدھا گھنٹے اس کے بارے میں بتایا جائے گا۔ فلسطین کا مسئلہ ہر مسلمان کا مسئلہ ہے۔ کوئی آدمی اگر یہ سوچتا ہے فلسطین کا مسئلہ جو ہے وہ عرب والوں کا مسئلہ ہے، ان کا مسئلہ ہے، ان کا مسئلہ ہے، تو وہ امت کا منافق ہے، امت کا جاہل ہے وہ آدمی، جو آدمی یہ سوچے ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ فلسطین کا اور بیت المقدس کا مسئلہ ہر مسلمان کا مسئلہ ہے، ہر مسلمان کا حق ہے کہ وہاں کے مسلمانوں کے لیے دعا کرے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ ہر مسلمان کا حق یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں اس بات کو چلائے، اس بات کو بتائیں۔ ٹی وی پر روزانہ فلمیں دیکھ رہے ہیں، ایک دن ایسا نکالے کہ آج فلمیں نہیں دیکھیں گے، آج صرف ٹی وی پر صرف بیت المقدس کی باتیں چلیں گی، تو ہمیں معلوم ہوگا، ورنہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم جس طرح بیت المقدس کو بھول گئے اسی طرح بیت اللہ شریف کو بھول جائیں گے۔ تو اس طرح اگلے جمعے کو انشاءاللہ 12:30 بجے اذان کے فوراً بعد تھوڑی دیر بات ہوں گی انشاءاللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت خالد بن ولید، اس کے بعد صلاح الدین ایوبی آئے، انہوں نے کس طرح فتح کیا اگلے جمعے کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔